ما بعد فقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام من شذ شذ في النار صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آ جائیے. گزشتہ کی مجالس جن میں ہم فرق کیا ہیں اور کب فرقہ فرقہ بنتا ہے اور اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خوارج کون ہیں اور اب جو خوارج ہیں ان کا نام کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. گزشتہ کی مجلس میں ہم ایک خوارجی فرقہ جس کا نام کیا ہے، عباضیہ، فرقہ عباضیہ، شروع کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عباد، عبداللہ بن عباد. اور عقائد، ہاں عقائد کیا ہیں ان کے؟ ہاں بڑے گناہ کرنے والا، مخلد فی النار ہے. اور اسماء و صفات میں تعطیل کے قائل ہیں، لیکن ان کی تعطیل کیسی ہے؟ تعطیل مجاز کے ساتھ، میٹافوریکل تعطیل. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ تعطیل کا مطلب انکار کرنا، بس اس کی کوئی معنی نہیں، بیکار کرنا. آپ نے کار خریدی، استعمال نہیں کیا، اسے ڈال دیے تو کار کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی. بیکار کرنا یعنی اس کے بعد کوئی استعمال نہیں ہے. انکار کرنا الگ ہے، انکار کرنا الگ ہے، تعطیل کرنا الگ ہے. تعطیل اس میں اور دقیق معنی ہے. تو میرے دوستو تعطیل کا مطلب بیکار کرنا. تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کو یہ لوگ تعطیل کرتے ہیں، یعنی بیکار کرتے ہیں. بیکار مطلب کیا؟ کہتے ہیں کہ نہ ان کے معنی ہیں نہ مفہوم ہے، یہ ایسے ہی عربی جملے ہیں، پڑھ لیجئے بس کافی ہے. تو اسماء و صفات کی تعطیل کرتے ہیں. اور تعطیل کے ساتھ ساتھ مجازی تعطیل. مجازی تعطیل مطلب ہاں کیا مطلب؟ میٹافوریکل. ہاں آپ جو معنی سمجھتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، آپ جو معنی سمجھتے ہیں وہ ادھر معنی نہیں ہے. یہ کہہ کے انہوں نے تعطیل کی. تو ہم نے تعطیل کے ساتھ اور بھی چند ٹیس، 5 ٹیس کیا کیا ہیں؟ تعطیل، تشبیہ، تمثیل اور تکییف، تفویض. یہ سب کی بنیاد کیا ہے؟ تاویل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے رؤیت کا مسئلہ دیکھا، رؤیت الہی، اللہ کا دیکھنے کا مسئلہ. اللہ کو دیکھیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ ہم گزشتہ کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے کہ ہم آج کا فرقہ آپ کے سامنے عرض کریں، میرے دوستو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے ساتھ بڑا ہی احسان اور رحمت کا معاملہ کیا کہ ہم اور آپ کو دین کی سمجھ، دین سمجھنے کی کوشش، دین کا علم جاننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. جبکہ آپ خود جانتے ہیں کئی آپ کے ساتھی ہیں اس وقت جو دلچسپی نہیں رکھتے دین سیکھنا، معلومات میں اضافہ کرنا، دلچسپی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی. توفیق، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی توفیق صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو لوگ مقبول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. سب کو نہیں ملتی میرے دوستوں. دین پر چلنا ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے، دیندار بننا ایک بہت بڑی بات ہے. جبکہ لوگ عیاشی کے سمندروں میں غوطے مار رہے ہیں،
بے حیائی اور بدترین اخلاق کا دورہ ہے اور بدعتوں خرافاتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں آپ صحیح دین میں رہنا اور یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہونا، آپ لوگوں سے مخالفت کرنا، ان سے ہٹ کر رہنا، دین پر عمل کرنا، یہ میرے دوستو یہ صرف ایسی توفیق کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ دیندار بننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اس خزانے کو، یہ توفیق کا جو خزانہ ہے، اس خزانے کو آپ اہمیت دیجئے، اس کو غنیمت جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے، اسے بیکار جانے مت دیجئے۔ دیکھیے عبادت میں آپ کو اس وقت توفیق ملتی ہے جب آپ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب آگے آئیں گے، جب آپ آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ، آپ پر جو ہے رحمتوں کو نچھاور اس وقت کرے گا جب آپ آگے آئیں گے۔ تو آپ کا آگے آنا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس رونا، آپ مزید کوشش کرنا، یہ آپ کے پاس ہے۔ توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کے لیے راستہ آسان کرنا اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ اسے آسان کرے گا۔ تو یہ بڑی توفیق کی بات ہے کہ آپ دین سیکھنے آئے ہیں، اسے آپ بیکار مت جانے دیجیے، اس خزانے کو بیکار جانے مت دیجیے، اس خزانے کو اور سنواریے اور اسے چاق و چوبند بنائیے اور اسے آگے بڑھائیے، جس میں آپ کی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ آخرت کے فلاح کے لیے واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کیا کریں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی دین پر آئے اور اس کے بعد دین کا علم حاصل کرے، ایسے آدمی کے لیے جنت کی راہ آسان ہے، جنت کا رخ اس راستے پر چلنے سے ہوتا ہے۔ تو جنت آپ کے لیے آسان ہے میرے دوستو اگر آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے اندر محنت کرنا، یہ اور بڑی توفیق کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر ساری رات نفل میں گزارا، یہ بہتر ہے یا پھر وہ طالب علم جو رات بھر بیٹھ کر علم سیکھ رہا تھا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا وہ بہتر ہے جو رات بھر علم حاصل کیا، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا اپنے لیے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے گا، اس کا فائدہ ٹرانسٹیو ہے، دوسروں تک جائے گا، دوسروں تک پہنچے گا۔ لیکن عبادت جو کیا، نفل پڑھا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے پر بہت ابھارتے تھے، لیکن علم کب آپ کے دل میں رہے گا میرے دوستوں؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آپ جب تک لوگوں کو اٹھا کر نہیں بتائیں گے، لوگوں کے درمیان اس کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، یہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ علم کا زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نکالیں، آپ جو بھی جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم، برائی سے روکیں، یہ مادہ آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اور میں جانتا ہوں جو کوئی اس میدان میں اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا علم آنے کے بعد نہیں کیا، اس کا علم چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، اگر تم کو کسی حدیث کو یاد کرنا ہے اس حدیث پر عمل کرو، کسی حدیث کو یاد کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرو، اس پر ایک مرتبہ عمل کر لو، وہ حدیث یاد ہو جائے گی۔ اور صحابہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، صحابہ نے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورہ بقرہ، بعض صحابہ سورہ بقرہ اور آل عمران 8 سال میں پڑھے، 8 سال ہوا ان کو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے نہیں، حفظ تو کر چکے ہیں، پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ہر آیت لینا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، آیت پر عمل کرنا، آیت لوگوں تک پہنچانا، اسے عمل میں لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے لیے ان کو 8 سال وقت لگا میرے دوست۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل، علم کے ساتھ ساتھ عمل، نمازوں کی پابندی، اچھے اخلاق بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کا دعویٰ ہے، عمل بھی ہے، لیکن اچھے اخلاق ناپید ہے، دکھنے کو نہیں ملتے۔ اچھے اخلاق بہت ضروری ہے، طالب علم کے پاس اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لوگوں سے اچھے معاملہ کرنا چاہیے، نہیں امید لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، جب جا کے دین کی بات چلے گی۔ جب آپ پر امید نہیں ہے، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق سے لوگوں کے معلوم نہیں ہوا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، تو آپ سے دین کہاں سے لیں گے؟ یاد رکھ لیجیے، دین اس وقت آپ سے لیں گے جب آپ کے اخلاق ان کے پاس ثابت شدہ ہیں، آپ کے اخلاق سے وہ معترف ہو چکے ہیں کہ بھائی آدمی نرم مزاج ہے، خاکسار ہے،
سچ کہے گا، صادق آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا، لین دین اس کی صحیح ہیں جی، نظریں اس کی محفوظ ہیں، آتا جاتا ہے تو پیر اس کے محفوظ ہیں، ہاتھ اس کے محفوظ ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ بہت محبت کرتے ہیں میرے دوست۔ آپ کے اعمال، آپ اخلاق اگر اچھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آنن فانن آپ ساری دنیا میں دین کی بات پھیلا سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق یہ ہمارے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں، اس کا تعلق نصیحت سے تھا، لیکن ایک اہم بات بول کے میں آگے بڑھاتا ہوں اپنی بات، وہ یہ ہے کہ کب یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں گی، کب آپ دیندار رہیں گے، کب آپ دین پر عمل کریں گے، کب دعوت کا کام کریں گے، کب اچھائی کا حکم برائی سے کب روکیں گے، کب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، کب آپ درست ہوں گے، جب آپ اچھی صحبت میں رہیں گے۔ آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست جن سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے آپ مجالست کرتے ہیں، جن سے آپ کی گفتگو ہے، جن کے ساتھ آپ آتے جاتے ہیں، یہ اچھے ہونے ہیں۔ یہ اگر اچھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ بھی اچھے ہیں، صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین میں نہیں ہیں، یا پھر ان کو چھوڑ دیں جو بدعت و خرافات کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، ان سے تعلقات رکھیے، لیکن آپ کا عام آنا جانا، آپ کے عام دوستی، جنرل دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور ان سے آپ دوستی کریں گے کس لیے؟ دین سمجھانے کے لیے، موقع، راستے فراہم کرنے کے لیے، کہ آپ کو راستہ ہونا ہے نا بھائی جس میں چل کر آپ دین کی بات سنائیں گے۔ اگر آپ راستہ بند کر لیں گے، بات چیت چھوڑ دیں گے، دور ہو جائیں گے، تو راستہ نہیں ہے آپ کے پاس بات پیش کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے ان سے دوستی رکھیے، لیکن آپ کا جگری دوست، آپ کا جگری لگاؤ، آپ کی صحبت، آپ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو دیندار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ہم عقیدہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ہم طریقہ ہیں۔ ان سے یہ ہونا چاہیے، ان سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ ایسا ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کا علم بھی محفوظ ہے، آپ کا اخلاق بھی محفوظ ہے۔ یہ چیزوں کو آپ پابندی سے تھامے رکھیے۔ چلیے آج ہم انشاءاللہ شیعہ حضرات کے تعلق سے سننے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے شروع میں بتا دیا کہ فرقوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عبداللہ بن کے سبا کے زمانے سے لے کر حضرت علی کے زمانے میں مجلس تحکیم تک، وہاں سے فرقہ خوارج نکلا، اور ہم نے فرقہ خوارج کی موجودہ صورت اب کیسا ہے، یہ کیسے رہے، کہاں تھے، کہاں آئے، کیسے کیسے، الگ بات ہے، اب کہاں ہے یہ، اب ان کا سٹیٹس کیا ہے، ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اب عبادیہ کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں جی، عمان میں ان کی سلطنت ہے۔ اب شیعہ میرے دوستو، ہم نے بتا دیا کہ شیعہ یہ کیا ہے، خوارج کے کیا ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، ماں دوسری ہے لیکن باپ ایک ہے، یعنی فتنہ جہاں سے یہ لوگ نکلے ایک ہے، اور وہ اس کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا۔ تو ان لوگوں کو زور کب ملا؟ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت علی کے وفات کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ زمانہ جب اموی سلطنت قائم ہو رہی تھی، تو اس وقت حق بات یہ ہے کہ بعض اہل بیت پر ظلم ہوا، تاکہ وہ لوگ حکومت کے طرفدار نہ ہو جائیں، حکومت کے چاہنے والے، حکومت کے قائل نہ ہو جائیں، حکومت کے دعوے دار نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو دبایا گیا بعض جگہ۔ یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اموی حضرات کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اموی جو حکومت قائم کی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ظلم ہوا، اور ظلم پولیٹیکل بیسس پر ہوا، سیاسی بنیاد پر ہوا، عقیدے کی بنیاد پر نہیں۔ اس وجہ سے ان کو دبایا نہیں گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں دبایا گیا کہ یہ لوگ اہل بیت ہیں، اس وجہ سے ان کو دبایا گیا کہ یہ لوگ حکومت کے طرفدار ہیں۔ تو حکومت چاہنے والے پولیٹیکل بیسس میں ان کو دبانے کی کوشش کی، یہی حق بات ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی جب ان کو دبایا گیا تو یہ لوگ جڑ گئے، ایک فرقے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اب شروع میں ان کے عقائد میں وہ بڑے بڑے کھوٹ نہیں تھے، نہ ان کے عقائد میں گڈھے تھے، بلکہ شروع میں ان کا دعویٰ کیا تھا؟ خلافت، علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حسن رضی اللہ عنہ ملنی چاہیے، خلافت اہل بیت کے پاس ہونی چاہیے، یہی دعویٰ تھا بس۔ عقائد میں ان کے پاس کچھ بھی کھوٹ نہیں تھی، یہ دعویٰ بس صحابہ بھی نے بھی کیا، موجود تھا۔ لیکن یہ گھناؤنا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ نقطے پر ہم شیعہ سے اختلاف نہیں کرتے، شیعہ سے جھگڑنا اور ان کے پاس جو ہے مناظرے کرنا اور ان کو غلط ثابت کرنا یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے نکلتا ہے جب ان کے عقائد باطل ہو گئے، ان کے عقائد گھناؤنے ہو گئے۔ آگے آپ سنیں گے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں ہوئے تو بالکل الگ ہونا شروع ہو گئے۔
تو اس کے بعد ان کے اندر عقیدے میں، ان کے باطل عقیدے میں پختگی پیدا ہوئی. سب سے پہلا ان کا جو باطل عقیدہ تھا جسے پختگی ملی، جو اسٹرانگ ہوا، وہ کون سا عقیدہ تھا؟ امامت کا. امامت کا عقیدہ. یعنی ان کا کہنا یہ تھا، شروع میں یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت باقاعدہ حسن کے پاس آنی چاہیے، یہ ان کا دعویٰ تھا. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی حکومت. اب آگے بڑھ کے ان میں سے بعض لوگ نکلے جنہوں نے یہ کہا کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کرنا چاہیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے باپ کا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو حکومت ملنی چاہیے. یہ فتنے کا آغاز، یہ فتنے کی بینجی کس نے بوئی؟ عبداللہ بن سبا نے. کیونکہ فارس کے پاس طریقہ یہ تھا، فارس جو تھے، فارس پرشینز، ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کرتا ہے اتفاق، اور ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ ایسا نہیں ہو، ان کے اصحاب نے حکومت کی. تو یہ مسئلہ چھیڑا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آنا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. اسے چھیڑا گیا اور اسے اتنا پھونکا گیا، اتنی ہوا دی کہ لوگوں کو اس کے قائل بنا لے. اسی پر گفتگو کرتے، یہی ان کا موضوع ہے، اسی پر سارا زور لگاتے ہیں. اسی لیے آپ ان کے لوگوں میں دیکھیں گے کہ عجیب و غریب عصبیت، عجیب و غریب عداوت، کچھ بھی نہیں سنیں گا آپ کا. آپ چاہے 1000 دلائل دے دیں، نہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہی رٹ چڑھا کر رکھے رہیں گے، کیونکہ یہی سنتے ہیں وہ لوگ. ان کی تفسیر کے مجالس نہیں ہے، نہ حدیث کے مجالس ہیں، نہ سیرت کے مجالس ہیں، نہ فقہ پڑھتے ہیں. نہیں، عوام کو صرف یہ لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ عصبیت، عداوت، اہل بیت کا جو ہے یہ رٹنا، اہل بیت کا جو ہے ورد کرتے رہنا، یہی سکھاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جب یہ لوگ کربلا کے بعد جب یہ لوگ الگ ہونا شروع ہوئے تو ان میں یہ باطل عقیدہ امامت کا اور تیزی سے آگے آنے لگا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے بعض لوگ. اب یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ امامت علی رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بعد کون آنا تھا؟ حسن. اب آگے چل کے ان کے جو بڑے بڑے فرقے نے، ان میں جو بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے امامت کا ایک مستقل عقیدہ بنا دیا، ایک الگ عقیدہ. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ امامی بھی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کو امامی بھی کہتے ہیں، ان کو رافضہ بھی کہتے ہیں، اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. تینوں ایک ہی ہیں. رافضہ کہتے ہیں، اثنا عشریہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد امامیہ کہتے ہیں. یہ سب یہی ہیں. یعنی امامیہ اس وجہ سے یہ لوگ امامت کے قائل، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اب عقیدہ ان کا ایسا، یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے اسے لازمی چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک دوسرے امام کا نام درج کر دیں، تعین کر دیں. مرنے سے پہلے میرے بعد یہ بنے گا، یہ کہہ کر جانا وہ امام پر واجب ہے. اچھا نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ کیسے امام کو چنیں گے؟ تو امام کوئی میجک دکھانا، کوئی امام کوئی جو ہے کوئی میجک دکھائے، کوئی ایک معجزہ دکھائے تو اسے امام مان لیتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد امام ان کے پاس کیا ہے؟ علم غیب جاننے والا ہے. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ہو نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم غیب نہ ہو. علم غیب جیسے اللہ علم غیب جانتا ہے ویسے امام بھی علم غیب جانتے ہیں. ان کی کتاب سے ثابت شدہ چیز ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہر امام اس کے لیے جائز ہے کہ جو چاہے وہ حلال کرے، جو چاہے حرام کرے. ہاں بعض حرام حلال چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، لیکن اس کے بعد آگے چل کے فیصلہ کرنا حلال حرام کے لیے جو امام آئے گا اس کے حق میں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں جیسے مال لیتے ہیں ویسا علم یہ لیتے ہیں. اب یہ علم کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ علم لدنی. لکھ لیجیے، علم لدنی. علم لدنی کیا ہے؟ وراثت میں ملتا ہے. یعنی آپ کا بیٹا آپ سے علم لدنی لیتا ہے، یعنی خود بخود اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی علم لدنی انڈائریکٹلی وہی ہے. اب وہی تو کہہ نہیں سکتے تو انہوں نے علم لدنی کا نام دے دیا. وہی میں جبریل آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم لدنی میں کوئی آتا نہیں ہے، ایسے ہی سینہ بسینہ منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جیسے آپ ATM میں کلک کرتے ہیں تو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے نا، ویسے علم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایک امام کے بعد جو دوسرا امام آئے گا اسے اس کا پورا علم آ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم آ جاتا ہے. ایسے ہی پڑھے لکھے بغیر، محنت کیے بغیر. ایسا ہو تو کتنا اچھا ہوگا. اب ان کا عقیدہ یہی ہے، امامت علم لدنی، ایک کے بعد ایک علم ایسے ہی پہنچتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد کے امام یعنی علی رضی اللہ عنہ کو پورا علم دیا.
وہ علم دیا جو دوسروں کو نہیں دیا، وہ ان چیزوں کو سکھایا جو دوسروں کو نہیں سکھایا، وہ چیزوں کی تعلیم دی جسے دوسروں کو نہیں دی۔ علی رضی اللہ، علی نے اپنے بیٹے کو سکھایا، وہ ان کے بیٹے کو سکھایا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ امامت کے زیادہ حقدار ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اثنا عشریہ۔ اثنا عشریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ 12 امام کے قائل ہیں۔ اثنا عشر عربی میں 12 کو کہتے ہیں۔ اثنا عشریہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ 12 امام کے قائل ہیں۔ 12 امام کون؟ علی بن ابی طالب، اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی جن کا نام زین العابدین، اور اس کے بعد محمد الباقر، اس کے بعد جعفر الصادق، اس کے بعد موسیٰ الکاظم، اس کے بعد علی الرضا، اس کے بعد محمد الہادی، نہیں اس کے بعد محمد الجواد، محمد الجواد، اس کے بعد الہادی، اس کے بعد حسن العسکری، اور ان کے بعد محمد بن حسن العسکری۔ کتنے ہو گئے؟ علی بن ابی طالب، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد زین العابدین، اس کے بعد باقر محمد الباقر، اس کے بعد جعفر الصادق، اس کے بعد موسیٰ الکاظم، اس کے بعد علی الرضا، اس کے بعد محمد الجواد، اس کے بعد الہادی، اس کے بعد حسن العسکری، اس کے بعد محمد بن حسن العسکری۔ آخری امام جن کا نام محمد ہے، یہ 12 امام کے قائل ہے۔ کہتے ہیں کہ 12 امام ہے نا، یہی دنیا پر حکومت کریں گے۔ جبکہ ایک صحیح حدیث آئی ہے مسلم کی روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا شیرازہ، میری امت اکٹھا رہے گی، جڑ کر رہے گی 12 خلیفہ تک۔ صحیح حدیث ہے مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن یہ 12 خلیفہ سے مراد کون؟ 12 خلیفہ سے مراد جن کے پاس حکومت تھی۔ خلیفہ کب خلیفہ بنتا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے خلیفہ کا دعویٰ کرے تو ہو جائے گا خلیفہ۔ خلیفہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خلیفہ جائز غیر جائز، حلال طور پر لیا ہے حرام طور پر لیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن خلیفہ وہ ہے جس کے پاس حکومت ہوگی۔ اب 12 خلیفہ اٹھا کر دیکھیں گے تاریخ میں تو 12 خلیفہ جن کے پاس حکومت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے۔ اور صحیح بات یہی تھا کہ 12 خلیفہ کے بعد سب سے پہلے اندلس الگ ہو گیا، اسپین، اس سے پہلے ساری حکومت کا ایک ہی خلیفہ تھا۔ چائنا سے لے کے موریٹانیا اسپین تک یہ پوری دنیا کا یعنی تقریباً نصف دنیا تھی، آدھی دنیا، اس پر جو مسلمان حکومت کرتا تھا اور ایک ہی خلیفہ تھا، اور سارے لوگ ایک ہی خلیفے کو مانتے تھے۔ یہ 12 خلیفے کے بعد ہوا یہ کہ اسپین کا جو بادشاہ تھا جس کا نام عبدالرحمن الناصر، اس نے الگ حکومت کا اعلان کیا، وہ الگ ہو گیا۔ تو 12 خلیفے کے بعد سب سے پہلے مرتبہ یہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ تو 12 خلیفے تک میری امت جڑ کر رہے گی، صحیح آپ نے سب جو بتایا صحیح پیشن گوئی تھی، ویسا ہی ہوا۔ تب یہ لوگ جو 12 خلیفہ مراد لیتے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے تو 12واں خلیفہ کون ہے؟ جبکہ حسن العسکری کا لڑکا ہی نہیں تھا، جو 11واں امام ہے حسن العسکری، ان کا لڑکا ہی نہیں تھا، ان کو بچہ پیدا ہی ہوا نہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا، یہ قصہ گھڑا، کہا کہ نہیں ان کا ایک لڑکا تھا جو ایک لونڈی سے پیدا ہوا۔ اب یہ لونڈی ایسی ہوئی جیسے ہی وہ حمل ٹھہرا اس کے پیٹ میں، یہ لونڈی جا کر ایک گفے میں داخل ہو گئی۔ اب ایک گفے کے اندر ہے، وہیں پر اس نے جنا بچے کو، اور بچہ بھی گفے میں ہے۔ اب یہ بچہ کب نکلے گا؟ قیامت کے دن باہر نکلے گا، گفے کے اندر ہے، قیامت کے دن باہر نکلے گا۔ اب یہی بچہ کون ہوگا؟ مہدی علیہ السلام۔ مہدی علیہ السلام کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ ہوگا، حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہوں گی۔ اب ایسا ہے ہی نہیں،
ان کا نام محمد بن حسن ہے، اگر مان بھی لیا جائے بچہ ہے تو محمد بن حسن ہوگا نا، اور اس کے بعد یہ حسین کی نسل سے ہوں گے نا، سمجھے آپ؟ تو دونوں اصول اس پر کٹ ہو رہے ہیں، اور ایک 12ویں امام ہے ہی نہیں، حقیقی بات یہی ہے۔ گفے میں گئے، کہاں رہے؟ کہیں گفے میں آدمی کب تک رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے؟ تو اس وجہ سے ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، 12 امام کے قائل، اور ہم بھی 12 امام کو مانتے ہیں۔ جو آپ نے سنا اس وقت جو بادشاہ تھے، ہمارے حساب سے 12 خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد معاویہ، اس کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کے بعد ولید بن عبد الملک، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، اس کے بعد عمر بن عبد العزیز، اس کے بعد ہشام بن عبد العزیز، ہشام بن عبد الملک، اس کے بعد یزید بن عبد الملک، اس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک، اس کے بعد ولید بن 12 ہو گئے، اور اموی پورے 14 خلیفہ تھے۔ یہ ولید بن یزید بن عبد الملک کے بعد پھر یزید بن ولید بن عبد الملک، اس کے بعد محمد بن المروان، 14واں خلیفہ اموی۔ اس کے بعد عباسی سلطنت شروع ہو گئی۔ یہ اموی سلطنت 130 پر 2 سال رہی۔ اس کے بعد عباسی سلطنت شروع ہوئی۔ ان کا سب سے پہلا بادشاہ کون تھا؟ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کے اولاد سے، وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جس کا نام الصفاح تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ حکومت کیے تقریباً 400 سال، 560 پر 2 ہجری تک بغداد میں ان کی حکومت رہی۔ تو ہمارے حساب سے جو 12 خلیفہ ہیں وہ یزید بن عبد الملک تک ختم ہوتا ہے، اور یزید بن عبد الملک کے زمانے تک ساری حکومت مل کر رہی، ایک ہی خلیفہ رہا۔ اس کے بعد الگ خلافت قائم ہوئی اندلس کے اندر۔ تو اس وجہ سے ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں۔ رافضہ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ لوگ جب خلیفہ اسٹارٹ نہیں کر رہے جب بھی حکومت ملی انہوں نے کیا، خلیفہ چنے، اور اس کے بعد اس پر انہوں نے یہ کیا۔ خلیفہ شروع ہوگا کن کا؟ یہ شروع کے 12 کسی کے پاس حکومت تھی نہیں۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، زین العابدین یہ مدینے میں تھے، زین العابدین جو تھے نا یہ مدینے میں رہے، اور اس کے بعد مدینے کے گورنر کو گورنر مانتے تھے، مدینے کے گورنر کو گورنر مانتے تھے۔ اور واقعہ بھی درج ہے حدیث کی کتابوں میں، جب ان کے بھائی یعنی حسن بن علی بن ابی طالب جب وفات پائے تو یہ امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کون؟ زین العابدین، جن کا نام علی بن حسین تھا۔ یہ امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا، جو ایک صحابی کے لڑکے تھے، غالباً وہ ابن سعید ابن عاص کچھ تھے، تو وہ جب آگے آ گئے تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ کون؟ زین العابدین پیچھے ہٹ کے کہے کہ آپ امامت کریں، اور اس کے بعد گورنر کو پیچھے سے دھکا مار کے بولے کہ امامت کرنے کا تو میں حقدار ہوں، لیکن تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے، کیونکہ بستی کا گورنر جنازے کی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی بستی کا گورنر جو ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ان کو آگے کر دیے۔ تو علی جب تک زین العابدین تھے مدینے کے گورنر مانتے تھے، کبھی بھی انہوں نے جماعت نہیں بنائی، کبھی بھی ریبل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد محمد الباقر، یہ بہت بڑے عابد و زاہد رہے، 114 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے تعلق سے ان کو باقر اس وجہ سے لقب رکھا گیا، یہ بقرہ سے نکلا ہے، بقرہ ابقرو کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ کیوں پھاڑنے کو کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے علم کے پیٹ کو پھاڑ دیا، یعنی ان کو اتنا علم تھا لوگوں نے ان کا نام الباقر رکھ دیا۔ بہت بڑے حدیث کے ماہر تھے، فقہ ماہر تھے، اور راوی شمار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار آدمی تھے، مدینے میں رہے۔ اور اس کے بعد ان کے لڑکے جعفر الصادق بہت چوٹی کے امام رہے، امام ابو حنیفہ ان سے علم حاصل کیے ہیں، اور امام مالک ان سے علم حاصل کیے ہیں، مدینے میں رہے مرتے دم تک، اور سچے آدمی تھے، اس لیے ان کا لقب الصادق رکھا گیا۔ کبھی بھی انہوں نے جماعت نہیں بنائی، کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا۔ اور یہ لوگ جعفر الصادق کے پاس آئے، یہ جو گروپ کے لوگ جو تھے، یہ لوگ آ کے بولے جعفر الصادق سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، عثمان نہیں۔
تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کے اس رائے کو دھتکارا اور ان کو بھگا دیا. عربی میں دھتکارنے اور بھگانے کے لیے لفظ ہے رفضا. جب ان کو دھتکار دیے تو ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا, ان لوگوں نے ان کو دھتکار دیا تو ان کو رافضہ نام پڑا. اور اس کے بعد ان کے لڑکے کون, موسیٰ الکاظم, یہ بہتر آدمی تھے. اس کے بعد علی الرضا, یہ سب سے بہتر آدمی تھے. مامون جب حکومت کر رہا تھا اس نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ بنے گا تو علی الرضا بنے گا, لیکن وہ ان سے پہلے وفات پا گئے تھے. علی الرضا سب یہ سلسلہ پورا بہتر سلسلہ ہے. اور الہادی اور حسن العسکری ان لوگوں کے تعلق سے معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عام لوگ تھے. یہ عام لوگ تھے, نہ علم ان کا مرتبہ تھا, نہ کچھ زہد اور تقوی عبادت کا مرتبہ, عام لوگوں کی طرح تھے. بس اتنا ہی ملتا ہے تاریخ میں. کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے گروپ جمع کیا, یا پھر انہوں نے ایک خلافت کے دعوے دار تھے, یا پھر کسی بستی میں ان کے لوگ جمع ہو گئے تھے, انہوں نے ایک لشکر تیار کیا, کہیں پر بھی نہیں ملتا. بس خلاص 12 کا جو لفظ مل گیا نا, اب 12ویں امام نہیں ہے تو ایک گھڑ لیا گیا. اس کے بعد اس کے اندر جو لوگ نکلے فتنہ پرست لوگ تھے, ان میں سے بعض لوگ بڑے بن گئے, خلیفہ بن گئے, دعوے دار, ایک گروپ جو ہے چلنا شروع ہو گئی. تو یہ 12 خلیفے کے قائل ہیں, اس لیے ان کو اثنا شریعہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے عقائد میں سے, عقائد سے پہلے ان کے اہم شخصیات لکھ لیجیے, چند اہم پرسنالٹیز. سب سے پہلے عبداللہ بن سبا الیہودی, جس نے امامت کا مسئلہ کا آغاز کیا. اور اس کے بعد یہ عبداللہ بن سبا ہی سب سے پہلا آدمی تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا. علی رضی اللہ عنہ کے حق میں الوہیت کا دعویٰ کیا ہے. اور جب علی رضی اللہ عنہ اسے قتل کرنا چاہے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قتل مت کرو. بہت ہوشیار آدمی تھے عبداللہ بن عباس, صحیح کیا انہوں نے, بولے کہ قتل مت کرو. قتل کریں گے تو ہوگا کیا, مزار بنا لیں گے, پوجا پاٹ ہوگی اور فتنہ بہت بڑا ہو جائے گا. بولے کہ جلا وطن کر دو, دور بھیج دیے خراسان کی اس طرف. کہا جاتا ہے کہ وہیں پر وہ وفات پا گیا عبداللہ بن سبا. تو علی رضی اللہ عنہ کے حق میں الوہیت کا مسئلہ شروع کرنے والا یہی تھا. اور اس کے بعد فارسی عقیدے کو ٹھونپنے والا یہی تھا. فارسی عقائد جیسے باپ کے بعد بیٹا آنا, جی یہ سب یہی اسی کی بنیاد تھی عبداللہ بن سبا کی. اور اس کے بعد اہم شخصیات میں سے جی ہاں, اس صاحب کا نام لکھ لیجئے, الکلینی. نام کیا ہے؟ الکلینی. اس نے کتاب لکھی جس کا نام الکافی. الکلینی. آپ لکھ نہیں رہے؟ لکھ تو رہے نا. کل پوچھوں گا میں 12 امام, بغیر دیکھے بولنا. جی ہمارے 12 نہیں, یہ ہمارے 12 تھوڑا مشکل ہے سمجھیے آپ, یہ جو آپ کو لکھا ہے میں. جی تو کلینی, الکلینی, اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الکافی. اس کے اندر تقریباً 11,000 احادیث ہیں. کتنے؟ 11,000 احادیث. الکافی, کافی نہیں چائے کافی وہ نہیں, الکافی ہے, کافی. اس کے اندر 11,000 احادیث ہیں. 11,000. اور یہ کتاب کیا ہے میرے دوستو؟ ہاں, جیسے ہمارے پاس بخاری ہے, صحیح البخاری, ویسے الکافی ہے. ہماری بخاری کب لکھی گئی؟ 250 ہجری. امام بخاری جب یہ کتاب لکھے تھے ان کی عمر جو ہے, جب شروع کیا تو ان کی عمر 16 سال کی تھی. اور 16 سال کی عمر میں اس سے پہلے 2 کتاب لکھ چکے تھے, تاریخ اسلام کبیر, تاریخ اسلام صغیر, تاریخ الکبیر, تاریخ الصغیر کے نام سے, جس میں 14,000 راویوں کی زندگی ہے. اور وہ زمانے میں کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جسے میں نہیں جانتا. جتنے بھی واقعہ ریکارڈ ہیں سب جانتا ہوں میں. عمر کتنی ہے؟ زیادہ نہیں, 16 سال. نہیں ابھی بتاؤ گا, تفصیل سامنے آئی. تو امام بخاری جب لکھے تو اس کے بعد کتنے سال محنت کیے؟ 40 سال محنت کی تقریباً. ہاں بخاری لکھنے کے لیے 40 سال نہیں, تقریباً 16 سال محنت کیے.
16 سال محنت کر کے صحیح بخاری لکھے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں اس کی شرح کی، کئی طلبہ کو پڑھا ہے بخاری. جی ولادت ان کی جو ہے 190 کے قریب ہے، 195 ہجری قریب آس پاس. تو 250 ہجری میں لکھے ہیں، اور جب لکھے اس کے بعد زندے رہے، لوگوں کو پڑھائے، اور ساری دنیا جو ہے اس کی معترف ہو گئی تھی. اب یہ ان کی کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 1278 ہجری، یعنی آج سے جو ہے 200 سال پہلے. الکافی، ہاں ہجری، ہاں اس زمانے کے ہیں وہ، تو اس زمانے میں صاحب لکھے ہیں. تو اس میں 1000 چل حدیث ہیں. بخاری کا مرتبہ رکھتی ہیں ان کے پاس، 11,000 بخاری کا مرتبہ رکھتی ہیں. اب اس میں ایک روایت کیا ہے، مشہور روایت، کہ امام جعفر الصادق کے جتنے بھی روایتیں ہیں شاید اتنا بولے نہیں ہوں گے، اتنی روایتیں ہیں ان کی کتاب میں. امام جعفر الصادق ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی پانی پیا نہ پیو، جعفر صادق پانی پیو بولے یہ پی لیں گے. اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر جھوٹ بولا گیا ہے تو جعفر الصادق. دنیا میں اگر کسی پر جھوٹ زیادہ بولا گیا ہے امام جعفر الصادق، ان سے زیادہ کس پر جھوٹ نہیں بولا گیا. ہر چیز میں امام جعفر الصادق بول دیے، جعفر الصادق بولے، جعفر الصادق بولے، جعفر الصادق بولے. وہ بھی یہی مسئلہ ہے. اب کتاب اٹھا کے امام جعفر الصادق نے کہا، امام جعفر الصادق نے کہا، امام جعفر الصادق نے کہا، یہی چل رہا پورا مسلسل. اب ان کی ایک کتاب میں جو ہے یہی روایت ہے، مشہور روایت کتاب کی ہے کہ امام جعفر الصادق نے کہا کہ قرآن، اصل جو قرآن ہے یہ کون لائیں گے؟ القائم لائیں گے. القائم کون؟ وہی مہدی جسے مانتے. القائم لائیں گے، جس میں ہاں اس میں جو ہے تقریباً 17,000 آیتیں ہوں گی. اور اس کے امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ روایت کے مطابق کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ 1/3 ہے، 2/3 قائم لے کر آئیں گے. اب جب تک 2/3 نہیں آیا، جب تک تم کیا کرتے رہو، 1/3 سے کام چلاؤ، اور اس کے بعد تقیہ کرتے رہو. واجب ہے تم پر، کیا کرنا واجب ہے؟ تقیہ. جی تقیہ کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے ان کے پاس. کانسیپٹ کیا ہے؟ تقیہ، چھپانا اپنے آپ کو. اب امام جعفر صادق اور ایک روایت سن لیجئے. امام جعفر صادق نے کہا التقیہ ایمانی. امام جعفر صادق نے کہا کہ تقیہ جو ہے یہ میرا ایمان ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ تقیہ کریں. جو تقیہ چھوڑ دے اس کا ایمان چلا گیا. تقیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا. جیسے صحابہ مکی دور میں شروع کے 3 سال کیا کرتے رہے؟ چھپاتے. دعوت خفیہ تھی اور اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی چھپانے کا موقع تھا چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے صحابہ. تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی دور میں چل رہے ہیں، ان کا دعویٰ. تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ تقیہ کریں. تقیہ کیا بتائے نہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی تم سنی ہو سنی، تم ابو بکر محبت کرتے ہم ابو بکر محبت کرتا ہوں، عمر ہم محبت کرتا ہوں، تم جو بھی کہے کہ ہاں مان لیں گے. نہیں معلوم کیا حق کیا باطل ہے. اب تقیہ ان کے پاس اتنا بڑا کہ باپ بیٹی سے تقیہ، بیٹا باپ سے تقیہ، پوری سوسائٹی برباد ہو گئی. ایسے چل رہا ابھی بھی تقیہ ان کے پاس یہی ہے. ہم نے یہ شیعہ پر جو ہے تقریباً 7 CDs بات کیے ہیں، وہ شاید ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید، آپ اس میں دیکھ لیجئے. ہم نے ہر روز ایک موضوع پر گفتگو کیا ہے، شیعہ اور قرآن، شیعہ اور سنت، شیعہ اور اہل بیت، شیعہ اور صحابہ، شیعہ اور حدیث. ایک موضوع پر ہم نے جو ہے لیکچرز دیے ہیں. آپ چاہے تو لے کر سن لیجئے، کیونکہ ہمارے اس کورس میں اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہی ہے میرے دوستو تقیہ کرتے رہیں گے. حقیقت بتائیں گے نہیں، زندگی بھر تقیہ کرتے رہیں گے. غلط ملت ہو گیا، معلوم نہیں کہ حق کہہ رہے ہیں باطل کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم. آپ سے کوئی بحث کر کے کوئی چیز مان بھی لے تو آپ یقین نہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کے پاس صحیح مانا ہے نہیں مانا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی تقیہ سے نکل کے منافقت میں داخل ہو گئے. بہرحال تو یہ کتاب میرے دوستو الکلینی کی الکافی، ان کے پاس حجت ہے. اب اس میں جتنی بھی احادیث ہے پوری جھوٹی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصول یہ ہے کہ یہ لوگ صرف شیعہ حضرات سے روایت کریں گے. اب ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر سچ کہنے والا ہے اس کی روایت چلے گی.
اسی لیے آپ بخاری کی روایت میں بخاری کی کتاب میں دیکھیں گے اور اس کے بعد دوسری حدیث کی کتاب دیکھیں گے کہ خوارج سے روایت ہوں گی، خوارج سے روایتیں کی ہیں. کیوں؟ ایمان چھپانا، آپ کی حقیقت چھپانا. اب کہیں آپ پھنسنے، آپ ایسا میں سنیوں کے درمیان پھنس گئے، ممکن ہے کہ آپ شیعہ معلوم ہے تو اذیت دیں گے، بولیے ہاں سنی ہوں میں. سنیوں کے ساتھ تو کیا کرتے رہیں بس. تو بتا یہ رہا تھا میں کہ اب ہمارے پاس حدیث کا طریقہ کیا ہے روایت کرنے کا. کوئی سچا آدمی تو روایت کریں گے، محدثین کے پاس یہی ہو، آدمی سچا ہو، جھوٹ نہ ہو. خوارج کی روایتیں ہماری کتابوں میں کیوں ہیں؟ ہاں ان کے پاس گناہ کہنا کبیرہ ہے. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کبیرہ کرے گا آدمی کافر ہو جائے گا، تو سچی ہے ان کی روایت، سچی ہوگی، جھوٹ نہیں کہتے نا وہ لوگ. سمجھے آپ؟ اسی لیے ہمارے پاس اصول ہے کہ ہر اچھا راوی، اچھا آدمی اس سے روایت آیات لے لیں گے، جس کے پاس گھناؤنی غلطیاں نہ ہو، گھناؤنی بدعت نہ ہو، اس سے روایت پرہیز کریں گے، ورنہ عام طور پر عمومی طور پر لوگوں سے روایت کریں گے. اب ان کے پاس روایت کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے امامی ہونا، امامی سے ہی روایت کریں گے، سنی سے نہیں. راوی کیا ہونا؟ امامی ہونا. اور ان کے عام طور پر روایتیں 4 پکے جھوٹوں پر ہے. اس میں ایک ابو مخنف ہے اور پتہ نہیں اور 3 کیا ہے، یاد نہیں آ رہے مجھے. یہ سب کیا ہے؟ انہی کے 4 لوگوں کی روایتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہی پھیلاتے رہتے ہیں. اب یہ لوگ ہمارے اصول کے مطابق پکے جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں. ابو مخنف اور 3 نامیں جو ہے یاد نہیں آ رہی مجھے. ان کی کتابوں میں یہ ان کی روایتیں زیادہ ہوں. یہ ان کے زمانے کے لوگ شیعہ تھے اور ان لوگوں نے جو ہے جم کر جھوٹ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ پر، مانے جیسا نہیں ہے. اب اس کے بعد کتاب بنی کب بتائیے آپ؟ آج سے 200 سال پہلے، یعنی 1200 سال کے بعد ایک کتاب بنتی ہے تو اس کی سند اور اس کی صحت کیا ہوگی؟ ایسے ہی علماء مطلب کتابیں تھی حدیث کے، دوسرے بھی تھی ان کے پاس، لیکن اس کتاب جیسا جو ہے ہاں مرتبہ نہیں ملا. گویا کہ یہ پوری کتابوں کو جمع کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشہور شخص، ہاں ان کے زمانے میں تھے نا، بتا رہا ابھی تو بتایا، انہی کے زمانے میں تھے. یہ گروپزم انہی کے زمانے میں تھا، جبکہ 12 امام نے کسی نے بھی ان کی طرفداری نہیں کی. جن کو 12 امام مانتے وہ خود ان کو نہیں مانے، تو سمجھ لیجئے آپ کے یہ لوگ کیسے تھے ہوں گے، کیا چاہتے تھے ہوں گے، کیسے فتنہ پرست تھے ہوں گے. جی وہ لگا لیں گے، بس لگانا کیا ہے مسئلہ، ہم بولتے ہیں وہی لگا لیں گے. ہمارے اصول پر اٹھا کر دیکھیں گے تو پورے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں پورے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے کیا ہو، لنک ہو. اور میں نے حدیث کلاس میں بتایا تھا کہ کیسے چیک کرتے ہیں اسے. ایک راوی میں جب روایت کرتا ہے تو یہ دونوں کیسے روایت کرتے ہیں، کیسے چیک کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اصول ہیں. جنریشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ملاقات دیکھیں گے، سما دیکھیں گے اور اس کے بعد مناورہ، کئی ایک چیز طریقے ہیں، ہم نے بتایا تھا حدیث کلاس میں. اب ان کے پاس ایسا نہیں ہے، چلو جو بھی چلتا ہے چلائیے. اچھا اس کے بعد ایک اہم کتاب ہے، لکھنے والا جو ہے جس کا نام النوری ہے، النوری الطبرسی. النوری اس نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. النوری نام لکھ لیجئے، النوری فصل الخطاب، کتاب کا نام فصل الخطاب. یہ کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سنیوں کے پاس جو قرآن ہے، قرآن تحریف شدہ، محرف ہے، اس کے اندر چینجز آ گئے. لکھنے والا کون ہے؟ طبرسی. 1320 ہجری، یعنی آج سے 120 سال پہلے. جی ہاں ہاں نوری ان کا نام ہے، طبرسی نوری ایک ہی آدمی کا نام ہے. اب یہ کتاب اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو یہ کتاب جی 1320 یہ نجف میں پیدا ہوا. نجف عراق کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے نجف، جو ان کا جو ہے ان کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے، مکے کی حیثیت رکھتا ہے نجف. تو اس نے اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھی. اس نے کہا کہ سورہ علیم
مسنگ ہے قرآن میں، سورہ ولایہ مسنگ ہے، سورہ فاطمہ مسنگ ہے جی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو علم نشرح کی جو صورت ہے اس میں وجعلنا علیا سہرک انا رفعنا لک ذکرک وجعلنا علیا سہرک ایک آیت مسنگ ہے، سنیوں نے اسے نکال دیا. تو من گھڑ اور جتنے میں یعنی 6x3 12,000 آیتوں کا اس نے جو ہے کہا کہ یہ آیتیں ہو سکتی ہیں، یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، جسے سنیوں نے نکال دیا جی. وہی سورہ ولایت، سورہ علی جی. میرا خیال سے سورہ ایران بھی تھا ہوگا، نہیں معلوم جی. سورہ ایران، سورہ سعودیہ، دشمنوں کا جی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک مشہور آدمی جیسے ہمارے پاس دارالقطنی ہے. دارالقطنی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ دارالقطنی 380 ہجری وفات ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام دارالقطنی. یہ کہتے تھے کہ میں سارے باطل فرقوں سے کہتے تھے، سارے جھوٹوں سے کہتے تھے کہ سب مل کے حدیث گھڑو، حدیث گھڑو. یاد رکھ لو جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی جتنے بھی حدیث ہیں مجھے معلوم، جتنے میں حدیث صحیح حدیث ہے تم لوگ ایک چیز بھی گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب نہیں کر سکتے جب تک میں زندہ ہوں. ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام العلل. دارالقطنی کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ العلل. کتاب کی خوبی کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، ایک متن کے لیے 100 سند لائیں گے. ہاں صحیح حدیث ضعیف نہیں، ایک حدیث آپ کے 100 سند لائیں گے. اور اس کے بعد ایسی ایسی بحثیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے امام ہے، اس فن کے امام ہیں دارالقطنی. تو جیسے ہمارے پاس دارالقطنی ان کے پاس ایک ہے جن کا نام مامقانی. مامقانی، مامقانی آیت اللہ مامقانی. مامقانی 1350 پر 2 ہجری دے دے نہیں نا 1350 پر 2 ہجری وفات ہے. نجف کے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشہور شخصیت میں آیت اللہ الخمینی. آیت اللہ الخمینی، ہاں یہ آیت اللہ مامقانی وہ صاحب، آیت اللہ خمینی یہ الگ ہے. خمینی ہاں یہ کیا ہے؟ یہ اہم شخصیت ہے اب شیعہ کے پاس. آیت اللہ خمینی. آیت اللہ خمینی کیا کیا، کیوں اتنا مشہور ہے؟ ایران میں پرانی ایک حکومت چل رہی تھی بہلویوں کی. نام کیا ہے؟ بہلویوں کی خاندانی حکومت چل رہی تھی بہلوی. تو آخری بادشاہ جس کا نام تھا رضا البہلوی. یہ پورے شیعاتی حکومت کرتے تھے. ان کی حکومت میں سنی شیعی سب یعنی ڈیموکریٹیکل حکومت تھی، سب مل کر تھے، سب ڈیموکریٹک حکومت چلتی تھی. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں جب انگریز کولونیزم پھیلائے تو یہاں بھی داخل ہو گئے. یہاں پر بھی وہ لوگ اپنے زور جمع کر لیے. یہ جو رضا بہلوی تھا اسے ان لوگوں نے کیپچر کر لیا، اسے دبایا. سمجھے آپ؟ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انگریز جب زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے تو رضا بہلوی کو نکال کے پاناما بھیج دیے. پاناما معلوم؟ پاناما بلیڈ جانتے ہوں گے آپ. پاناما ایک بستی کا نام ہے. کہاں ہے پاناما؟ ہاں ساؤتھ امریکہ کے اوپر ہے. پاناما کینال ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کنیکٹ کرتی ہے. جو وہاں پر بعض آئی لینڈز ہیں جہاں پر انسان جاتے نہیں، وہاں بھیج دیے اسے. رضا بہلوی کا انگریز وہیں پر رہا، وہیں پر مر گیا. تو اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو تھے ڈومینیٹ ہو گئے انگریز. اس زمانے میں آیت اللہ خمینی فرینچ میں تھا. یہ تھا پورا فرینچ میں، زندگی پوری فرینچ میں گزارا. فرانس میں فرینچ اچھی بولتا تھا، فرینچ میں مہارت تھی اور فرانس کا ہی تھا. وہاں سے بیٹھ کے اس نے ایک جماعت قائم کی ایران میں، جو اس وقت جو حکومت کر رہے تھے انگریز اور جو بھی تھے انگریزوں کی ٹٹو. جیسے اب یہاں کے پاس کرزائی وغیرہ ہیں، جیسے اس زمانے ٹٹو تھے جو حکومت کرتے تھے ایران کے اندر. تو اس کے خلاف اس نے ایک بہت مضبوط جماعت بنائی. وہاں سے خط بھیجتا تھا، وہاں سے تقریریں بھیجتا تھا. تو ساری جو ہے امت کو للکارتا رہا. تھا شیعہ لیکن شیعہ کا دعویٰ نہیں کیا. شروع میں اس کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، یہ جو ظالم ہیں ان کو ہٹائیں گے، صحیح اسلام کو نافذ کریں گے، صحیح حکومت قائم کریں گے. یہ کہہ کے دعویٰ کرتا رہا، لوگوں کو للکارتا رہا. تو اس کے پیچھے لوگ جمع ہو گئے. یہاں تک کہ 1980s میں ایک بہت بڑی تعداد
کہا جاتا ہے کہ 14 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑک پر اتر آئے اور سب خمینی کے طرفدار تھے. تو ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوا. اس کے بعد جو ادھر حکومت تھی ٹٹوؤں کی، وہ حکومت چلی گئی اور آیت اللہ خمینی کو کیا مان لیا گیا؟ بڑا مان لیا گیا، جبکہ وہ کہاں ہے؟ فرانس میں. یہی خوبی، وہاں سے بیٹھ کے اس نے ہنگامہ مچایا. اس کے بعد جیسے ہی اس کے لوگ تیار ہو گئے، اس کے بعد حکومت مل گئی، وہاں سے آ گیا. جس دن سے آیا اس دن سے اس نے سنیوں کے خلاف زہر چھننا شروع کیا. اس سے پہلے تک کیا کہتا رہا؟ ہے اسلامی حکومت، یہ جو ظالموں کی حکومت نہیں رہے گی، ڈیموکریٹک کیا ہے، اسلامی حکومت نافذ کرو. اور کتابیں بھی لکھی اس نے اس زمانے کی کتابوں میں، اس کی کتابوں میں شیعہ سنی مل کر رہنے جیسی باتیں ہوں گی، اسی کا دعویٰ کرتا تھا. تقارب بین الشیعہ والسنہ، ایسی کتابیں اس کی تھی. لیکن جیسے حکومت مل گئی، موقع ہاتھ میں آ گیا، زہر چھننا شروع کیا. اس نے ونم اس نے سپٹ کیا. اور ہوا یہ کہ شیعہ کو اس نے جمع کیا اور بالکل شیعہ کے اصول پر حکومت قائم کی. اور اس کے بعد سنیوں کے خلاف نفرت، سنیوں کو مارنا پیٹنا، ان کو اہم بستیوں سے دور نکالنا اس کے زمانے میں ہوا. آج بھی سنی تقریباً 40% ہیں، یاد رکھ لیجئے میرے دوست، ایران میں. لیکن ان کو مین میں کوئی طاقت نہیں ہے. مین جو سٹیز ہیں تہران، اور اس کے بعد اصفہان، اور اس کے بعد ترمز، اور اس کے بعد سجستان، یہ سب ایران کے اہم علاقے ہیں جہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سنیوں کے لیے. ان کے لیے ریپرزنٹیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں، کسی بھی اعتبار سے ان کو جو ہے جوڑتے ہی نہیں، الگ ہی ہیں. جیسے ہمارے پاس جو ہے آدی واسی ہے نا، ان کو کچھ جوڑتے ہیں، ہم نہیں جوڑتے، الگ ہیں. ویسے الگ ہیں سنی، کوئی طاقت نہیں ہے. بلکہ سنی مساجد میں مائک میں تقاریر نہیں کر سکتے. ہر مسجد میں ان کے لیے ماتم خانہ ہونا ضروری ہے، چاہے سنی مسجد ہو، ماتم خانہ ہونا، جہاں بیٹھ کے ماتم مناتے ہیں. تو سنیوں اور کئی لائبریریز میں، افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لائبریریز جس میں احادیث کا ذخیرہ ہے بند پڑی ہوئی ہے. نہ یہ لوگ کھولنے دیتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ کچھ کرنے دیتے ہیں، ایسے ہی بند پڑی ہوئی. اور ایران آپ جانتے ہیں یہ جو سیاست کا ائمہ ہے کہاں سے ہیں؟ پورے ایران سے. امام بخاری صرف بخارا کے ہیں، خراسان کے. اور اس کے بعد امام مسلم کہاں کے ہیں؟ نیزابور، ایران میں اہم علاقہ. اور اس کے بعد امام ترمذی کے ہیں. امام ابو داؤد کہاں کے؟ سجستان کے، وہ بھی ایران میں ہیں. اور اس کے بعد امام ابن ماجہ کہاں کے؟ قیروین کے ہیں، وہ بھی کہاں ہے؟ ایران میں. اور اس کے بعد نسائی کہاں کے؟ نسا کے، ایران میں ہے. یعنی اس کے بعد آپ کے پاس ابو حاتم ہے، الرازی ہیں، رازی ابو بکر الرازی. اور اس کے بعد ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، یہ سب حدیث کے ائمہ ہیں. یہ سب رازی کے. رازی کیا ہے؟ رئی ایک بستی ہے، اس بستی کے لوگ ہیں. عبداللہ بن مبارک ایران کے. ایران ایک اڈا ہے میرے دوست سنیوں کا. لیکن جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی، کئی لائبریریز کے انہوں نے بند کر دیا. حدیث کا ذخیرہ، تفاسیر کا ذخیرہ، علم کا ذخیرہ ہے، ایسے ہی گوداموں میں ڈال کر بند کر کے رکھے ہیں، کسی کو قریب جاننے دے. ایسے یہی ماحول ہے. تو آیت اللہ خمینی یہ جو ہے ایک اہم رول. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے وہ ایک ایسی لڑائی شروع کی جو 8 سال تک قائم رہی. کس سے؟ عراق سے. شروع کرنے والا یہی ہے، صدام اور یہ مل کے. کون سا؟ 1980s، اب سے 30-40 سال پہلے. اور اس کے بعد ان کے اہم عقائد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کل بعض عقیدے آ گئی ہیں اور بعض عقیدے ہیں اور ان کے بعض عیدیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کل کے لیے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس کیلنڈرز رکھے ہوئے ہیں جی. کیلنڈرز تقریباً 1000 ہیں، تو آپ لے کے جا کے اسے تقسیم کیجئے. یہ کیلنڈر کی جو ہے قیمت کتنی ہے؟ 60 روپے جی. انشاءاللہ اس میں احادیث کو ہم نے جمع کیا ہے اور اس کے بعد مرکز کی ایکٹیویٹیز ہیں. لے کر جائیے، ضرور اسے تقسیم کیجئے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کیجیے ورنہ نکل. سبحان اللہ،